شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی امی کے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی بھی آج سے 28-29 سال پہلے کی ہے۔ وہی قبرستان جہاں پر امی کے ماموں نے پچھل پیری چڑیل کو دیکھا تھا، وہ قبرستان بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس قبرستان میں رات دن کے ٹائم بھی لوگوں کو جنات نظر آتے ہیں۔ پھر اس قبرستان کا ایک دوسرا گیٹ بنوا دیا گیا۔ جن لوگوں کو اپنے ورثہ کی تدفین کرنی ہوتی تھی وہ نئے راستے کی طرف سے آتے تھے، کوئی بھی پرانے راستے کی طرف سے نہیں جاتا تھا، کیونکہ جو پرانا راستہ تھا وہ بہت زیادہ وہاں پر قبریں تھیں اور بہت زیادہ وہ درختوں میں گھرا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر اکثر لوگوں کو جنات نظر آتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو امی کے کزن جو تھے، دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا، وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ابھی قبرستان کا نیا راستہ نہیں لگایا گیا تھا، نیا گیٹ نہیں لگایا گیا تھا، تو وہ گزرے اور ان کو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے قبرستان کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئے، دوپہر کا ٹائم ہے تو یہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جیسے وہ قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے، انہوں نے قبرستان میں جھانک کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک قبر کے اوپر 9-10 ماہ کا بچہ بیٹھا رو رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ بچہ کس کا ہے، ہم اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس بچے کو باہر لے جاتے ہیں قبرستان سے اور کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس بچے کے قریب جانے لگے تو وہ بچہ جو تھا وہ قبر کے اندر چلا گیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بچہ اندر کیسے چلا گیا؟ وہ پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹے، جیسے وہ پیچھے پلٹے اس بچے نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، دیکھا تو وہ بچہ پھر باہر قبر کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ وہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ وہ لوگ فوراً سے باہر گاؤں میں گئے اور وہاں سے لوگوں کو بلا کر لائے کہ قبرستان میں ایک عجیب و غریب منظر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 9-10 ماہ کا بچہ قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ جیسے ہی گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں پر آئے، ان لوگوں نے بھی بچے کے رونے کی آواز سنی، اور جیسے ہی وہ لوگ اس قبر کے پاس گئے، اس قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا تھا اور وہ بچہ اس کے اندر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اب اس بچے کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، دن کی روشنی میں اس کے چہرے کا رنگ بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اتنا سیاہ تھا کہ اس کا چہرہ صرف اس کی آنکھیں اوپر چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی بھی ہو گئیں۔ وہاں پر ایک اللہ والے عامل بھی تھے، ان کا یہ کہنا تھا یہ کوئی انسانی بچہ نہیں ہے، اس پر غور مت کرو، ابھی تم لوگ قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کر دو۔ سب نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی تو وہ بالکل قبر کے اندر چلا گیا۔ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر وہ جو اللہ والے تھے ان کا یہ کہنا تھا قبرستان کا یہ حصہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، بہت زیادہ خوفناک ہو چکا ہے، اب یہاں پر کسی کا بھی دن کے ٹائم آنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اس قبرستان کا ایک اور دروازہ بنانا چاہیے جو کہ دوسری طرف ہو، جو حصہ ابھی تدفین کے لیے خالی ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس طرف سے ایک راستہ بنایا۔ لوگ دن کے ٹائم بھی اس قبرستان میں جانے سے ڈرتے تھے۔ یہ ایک اور سٹوری تھی امی کے کزن کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جیسے قبرستان میں ایسی مخلوقات موجود ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ دن کے ٹائم بھی انسان کو اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں۔ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزریں ذکر اذکار کرتے رہا کریں اور باوضو ہو کر قبرستان میں جایا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طلحہ شیئر کر رہے ہیں۔ طلحہ کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔
میں اٹلی گیا ہوا تھا، تو مجھے اٹلی گئے ہوئے تقریباً 6-7 سال ہو گئے تھے۔ میں پاکستان واپس نہیں آیا تھا، تو ایک دم سے میرا پاکستان واپس آنے کا پلان بنا۔ میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں اپنے گھر والوں کو سرپرائز دیتا ہوں۔ میں نے آنے سے پہلے ان کو بالکل بھی انفارم نہیں کیا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ میں اور میرا ایک دوست بھی تھا میرے ساتھ، ہم لوگ اکٹھے پاکستان پہنچے۔ تو ہم لوگوں نے ایئرپورٹ سے ایک کیب بک کروائی، ہم لوگوں نے واپس آنا تھا۔ مجھے ملتان جانا تھا اور اس کو ساہیوال جانا تھا۔ وہ اپنی کیب پر چلا گیا اور میں ملتان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہ جو کیب ڈرائیور تھا بہت اچھا آدمی تھا، وہ بھی اس نے مجھے بہت زیادہ اس نے سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ آپ نے اگر کسی کو ملنا ہے یا بلانا ہے تو آپ بلا لیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی بہت زیادہ اچھا تھا۔ خیر ہم لوگوں کا سفر شروع ہو گیا، سفر بہت اچھا جا رہا تھا۔ تو ابھی ہم لوگ پتہ نہیں وہ کون سا راستہ تھا، میں تو اتنے عرصے بعد آیا تھا، مجھے تو وہ خاص راستے بھی ابھی یاد نہیں تھے، ویران سا ایک راستہ تھا۔ تو ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی، سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اور ہلکی ہلکی دھند بھی تھی۔ ڈرائیور بھی بہت زیادہ حیران ہوا کہ پتہ نہیں گاڑی کو کیا ہوا ہے، ایک دم سے گاڑی کیسے خراب ہو گئی ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کو چیک کرنے لگا، ہر طرح سے اس نے گاڑی کو چیک کر لیا، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں بھی باہر نکلا، مجھے تو نالج نہیں تھا کوئی بھی اس بارے میں کہ کیا ہوا ہے گاڑی کو، کیا نہیں ہوا، پھر بھی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ لگائی، میں اسموکنگ کرتا کرتا میں تھوڑا سا واک کرتا کرتا سڑک سے تھوڑا دور جانے لگا۔ گاڑی کی لائٹس آن تھی، ایک دم سے جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے گیا، سڑک کی دونوں طرف بہت زیادہ گھنے درخت تھے۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا ایک درخت کے پاس جیسے کوئی چیز چمکی ہے، بہت زیادہ چمکی ہے، ایک دم سے جیسے فلش لائٹ ہوتی ہے ویسے کوئی چیز چمکی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس ویرانے میں یہ روشنی ایک دم کیسے ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، میں تھوڑا سا اور چلتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس درخت کے پاس جب میں پہنچا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی بول رہا ہے، کسی کے بولنے کی آواز سنی میں نے۔ آواز بالکل مدھم سی تھی لیکن اتنی کلیئر تھی کہ جیسے کوئی سرگوشی میں بولتا ہے، کوئی وسپرنگ کر رہا ہے۔ میں نے وہاں سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ کون ہے، مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہاں پر کون ہے، تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے ایک دم سے وہ جو کوئی بھی بول رہا تھا وہ چپ ہو گیا۔ میں اب اس درخت کے پاس جانے لگا تو ایسا لگا کہ جیسے اس درخت کے پاس سے بھاگ کر تھوڑا سا کوئی آگے گیا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہاں پر کون ہے، یہاں پر کوئی آبادی ہے تو ہماری مدد کریں، ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں اس سینس میں اس چیز کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا اس درخت کو کراس کر کے جہاں سے آواز آ رہی تھی اس کے اندر کی طرف گیا جہاں پر وہ کوئی بھاگ کر گیا تھا، تو مجھے پائلیں چھنکنے کی آواز آنے لگ گئی۔ اب یہ میرے لیے ایک عجیب چیز تھی کیونکہ جب کوئی بھاگ کر گیا تب پائل چھنکنے کی آواز نہیں آئی، لیکن جب میں وہاں پر کسی کو مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پائلیں چھنک رہی ہیں۔ اب وہ چیز میرے ارد گرد گھوم رہی تھی، اندھیرا تھا وہاں پر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے کیا نہیں۔ میرا موبائل میرے پاس ہی تھا، میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور میں نے ٹارچ آن کی۔ جب میں نے ٹارچ آن کی تو میرے چاروں طرف جو چیز گھوم رہی تھی وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اب مجھے ایسا لگا کہ ایک درخت کے پیچھے سے کوئی مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ وہاں پر کون ہے، کیونکہ جب میرے پاس ٹارچ تھی تو میں اس آواز کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اس کے تعقب میں جا رہا تھا، تو مجھے ایسا لگا ایک درخت کے پیچھے کوئی سر آگے ہو کر پیچھے ہوا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یہاں پر کون ہے، یہ کیا مذاق ہے، اگر یہاں پر کوئی ہے تو میری بات کا جواب دیں۔ تبھی مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی آیا ہے، جیسے آپ کو بالکل فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا، آپ کے پیچھے آیا، یہاں تک کہ اس کے سانس لینے کی وہ آواز بھی مجھے محسوس ہوئی اور وہ سانس بھی مجھے محسوس ہوا اپنی نیک پہ۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، جیسے کہ میں پیچھے پلٹا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ سانس لینے کی آواز اور وہ جو سانس مجھے اپنے پاس محسوس ہوا تھا وہ کیا تھا؟ میں تھوڑا سا ڈر گیا، میں وہاں سے واپس جانے لگا تو میں ایک درخت کے پاس سے گزرنے لگا، مجھے ایسا لگا میں کسی کے ساتھ ٹکرایا ہوں۔ اب یہ عجیب ہی ایک ماجرا بن گیا تھا، میرے پاس ٹارچ بھی تھی، اس کے علاوہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دم سے میری بیک سائڈ سے مجھے کسی نے بلایا ہے کہ ٹھہرو۔
میں پھر کھڑا ہو گیا اور میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ یہاں پر کون ہے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو درخت کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ اس کی طرف کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جیسے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ تھی اس کے سر کے بال بہت زیادہ بڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا اس کے سر پہ 2 سینگ بھی ہیں۔ ایسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو اور میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں اس کے پاس جانے لگا تو اس کا جو سائز تھا یعنی اس کی جو ہائٹ تھی وہ بڑھنے لگ گئی۔ ایک دم سے اس کی ہائٹ بھی بڑھ گئی اور اس کا جسم اتنا بھاری ہو گیا، اتنا وہ بلیک کلر کا تھا، اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اس نے اتنی ڈراؤنی آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ وہاں سے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں کیسے درختوں میں سے باہر نکلا۔ میں بھاگتا بھاگتا جا کر گاڑی کے پاس گرا تو وہ جو ڈرائیور تھا وہ ہارن کر رہا تھا بار بار کہ تم کہاں پر رہ گئے ہو۔ میں نے اسے یہ کہا یہاں سے جتنی جلدی ہوتا ہے گاڑی نکالو۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، میرے برے حال تھے۔ وہ میرے سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، کہ شاید کوئی چور وغیرہ نہ ہو یا ایسا اس نے کچھ دیکھ نہ لیا، کوئی جانور نہ دیکھ لیا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہاں سے چلو۔ جب اس نے وہ گاڑی بھی سٹارٹ ہوگی، جب گاڑی سٹارٹ ہوئی ہم لوگ جیسے ہی اس جگہ کے پاس سے گزرے ایک دم ہم لوگوں کی گاڑی کو اتنا زور سے جھٹکا لگا جیسے گاڑی کے نیچے کوئی چیز آیا، جبکہ سڑک پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اونچا اونچا ایتل کرسی پڑا تھا، اسی طرف میں نے بہت زیادہ جلتی ہوئی آگ دیکھی، شاید وہ وہی مخلوق تھی۔ ہم لوگ جب تھوڑا سا آگے گئے اس سڑک کو کراس کیا، وہاں پر ایک ہوٹل تھا، وہاں پر رکے، پانی پیا، میں نے منہ دھویا، میں نے اس آدمی کو ساری بات بتائی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے جن کو دیکھا ہے۔ وہ کوئی جن تھا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ وہ کوئی جن تھا تو وہ کیسے اس طرح سے ایک دم سے وہ آگ کی طرح بن گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ اس نے مجھے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ خیر میں اپنے گھر پہنچا، وہ ساری ایکسائٹمنٹ میری ختم ہوگی، وہ سرپرائز وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا، گھر والے ایک دم مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے، وہ بہت خوش تھے۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ بہت سخت مجھے بخار تھا، کافی دن میں بیمار رہا اور میں نے توبہ کی کہ میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، بغیر انفارم کیے اپنی فیملی کو نہیں آؤں گا۔ راستے میں 100 انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ تعالیٰ آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہنسی مذاق اچھی چیز ہوتی ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ خاص طور پر اس طرح کے سرپرائز بالکل بھی نہیں دینے چاہیے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اور جب بھی کسی جگہ پر کوئی آہٹ دیکھیں، کوئی روشنی دیکھیں، وہ ویرانہ ہو تو اس کے تعاقب میں مت جایا کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے وہ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے یا کوئی انسان۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نوید شیئر کر رہے ہیں۔ نوید کہتے ہیں میں ڈیجی خان کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز تھے، ان کا بہت زیادہ دل تھا ہم لوگوں کے گھر میں رشتہ کرنے کے لیے۔ کافی دفعہ وہ میری امی کے پاس آتے تھے کہ ہم لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ان کی فیملی میں انٹریکشن نہیں تھا، تو میں نے اپنی امی کو یہ منع کر دیا کہ آپ بجائے ان کے گھر جائیں، ان کی بیٹی کو دیکھ کر انکار کریں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، میں بالکل بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھوں گا۔ آپ ان کو منع کر دیں کہ ہم لوگوں کا ابھی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میں کہیں اور میں کسی اور کو پسند کرتا تھا اور میں وہاں پر شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لوگ بس ضد ہو کر میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں نے ادھر ہی رشتہ کرنا ہے۔ یہ وہ تھے ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہی۔ اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں وہ کیا چیز آئی کیا چیز نہیں آئی۔ تقریباً ہم لوگوں کے انکار کے 1 ماہ کے بعد کی بات ہے، میں جہاں پر رشتہ کرنا چاہتا تھا میں نے اپنی فیملی کو وہاں پر بھیج دیا، تو ہم لوگوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ہم لوگوں کے گھر میں وہ لوگ مبارک دینے آئے، بہت زیادہ وہ غصے میں بھی تھے، کچھ تکلیف میں بھی تھے، شاید وہ دکھاوا تھا، کچھ خوشی کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں بھی اٹھ کر وہ آنٹی گئیں، میں کمرے سے باہر تھا، اس کے باوجود وہ میرے کمرے میں گئیں۔ میری سسٹر نے ان کو میرے روم میں بھی جاتے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ ہم لوگوں کے گھر سے چلے گئے۔ اسی رات کی بات ہے، میں نے خواب میں دیکھا جس طرح سے ان کے وہ جو آئی تھی آنٹی ہمارے گھر، ان کے پاس کوئی چیز تھی، جیسے وہ میرے کمرے میں کوئی چیز رکھ کے گئی ہیں۔ یعنی مجھے خواب میں ایک اشارہ ہو رہا تھا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی چیز موجود ہے، کوئی بلیک کلر کا وجود تھا، کوئی سایہ سا تھا، وہ میرے کمرے میں گھوم پھر رہا ہے۔ آج سے پہلے مجھے ایسا خواب کبھی نہیں آیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، میری آنکھ کھلی، میں نے پانی پیا، میں سو گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔
3-4 دن لگاتار مجھے ایسے خواب آنے لگ گئے کہ میرے روم میں کوئی ہے، اور لٹرلی جب میں اپنے روم میں جاتا تھا، دروازہ کھولتا تھا، تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے آنکھوں کے آگے سے کوئی گزرا ہے، لیکن وہ ایک ایسا ہیولا سا ہوتا تھا جس کو میں سمجھ نہیں پاتا تھا۔ پھر میں یہ سوچتا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں تو وہ چیز میرے سر پر سوار ہوگی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تقریباً 4-5 دن کے بعد میں نے خواب دیکھا، میں سویا ہوا ہوں تو میرے سر کے پاس بہت زیادہ ڈراونے چہرے والی کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں اور اس کی وائٹ کلر کی اس کی آئیز ہیں، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی، اور وہ جیسے میرے سر کے بال پکڑ کر وہ میرے بال کاٹ رہی ہے، اور جب وہ میرے بال کاٹ رہی ہے تو مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، خواب میں مجھے پین ہو رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا ہے کہ میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے سر پر جیسے ہی ہاتھ رکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا میرا سر گیلا ہے۔ نہ تو میں نے شاور لیا تھا، نہ ہی میرے روم میں کوئی پانی کا ایسا سین تھا، میرے بال گیلے تھے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، میں اٹھ کر بیٹھا، اب وہ وہم سا ہو گیا مجھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے پھر اٹھا، میں نے پانی پیا، میرے سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ میں پھر آ کر اپنے بستر پر سو گیا، میں نے روم کی لائٹ بھی آن کی، مجھے کچھ ایسا سچ نظر نہیں آیا۔ صبح جیسے ہی میں اٹھا، میں فریش ہوا، میں ناشتہ کرنے لگا تو میری امی مجھے کہتی ہے تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ کیا ہوا ہے میرے بالوں کو؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بال بالکل درمیان میں سے تمہارے بال کٹے ہوئے ہیں۔ میں ڈر گیا، میں نے اٹھ کر فوراً مرر میں سے دیکھا، سینٹر سے میرے بال غائب تھے۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میری چیخ نکل گئی، اور میں نے انہیں اس خواب والی ساری بات بتائی۔ وہ بڑی حیران ہوئی، ایسے کیسے ممکن ہے؟ روم میں جا کر دیکھا، پلوں پر بالکل ہلکے ہلکے بال تھے، اور کچھ کٹے ہوئے بال میرے بیڈ کے پیچھے گرے ہوئے تھے، جبکہ میرے بیڈ کے پیچھے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، دیوار تھی۔ اب امی بھی بہت پریشان ہو گئی، مجھے اسی دن ٹینشن سے، خوف سے مجھے بخار ہونے لگ گیا۔ میں نے میڈیسن بھی لی لیکن میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ امی مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اس روم میں تم نے نہیں سونا، تم ہم لوگوں والے روم میں سو جاؤ۔ میں ان کے روم میں سویا ہوا تھا، فیور سے میرے سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا، تھوڑی سی میری آنکھ لگی تھی، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، میں نے دیکھا کہ امی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور اندر کوئی آیا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ امی ہوگی یا میری بہن ہوگی، پوچھنے آئی ہوگی کوئی چیز، یا طبیعت پوچھنے آئی ہوگی۔ بالکل میرے پاس آ کر کوئی کھڑا ہو گیا۔ ان کے روم کی لائٹ آف تھی، میں دوپہر سے سویا ہوا تھا، اٹھا ہی نہیں میں کہ میں اٹھ کر لائٹ آن کروں، نہ ہی ان لوگوں نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ میں نے میڈیسن لی ہوئی تھی، کوئی آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، ایک دم سے اس کی آنکھیں اس طرح سے چمکنے لگ گئیں جیسے اس میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ اس کے دانت بہت زیادہ لمبے تھے، کالے رنگ کا اس کا لباس تھا۔ اس نے ایک دم سے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ چیز میرے پاس آئی اور میرے اوپر باقاعدہ وہ جھکی ہے، جیسے وہ میرے گلے کے اوپر ہاتھ رکھنے لگی تھی۔ میں اسی بخار کی حالت میں اٹھا اور میں نے اس چیز کو پیچھے کیا، جیسے وہ چیز پیچھے ہوئی وہ چیز غائب ہو گئی۔ میں پھر باہر نکلا، بھاگتا ہوا باہر آیا، میں نے امی کو یہ بات بتائی۔ امی کا یہ کہنا تھا کہیں بخار کی وجہ سے تم ڈر نہ رہے ہو، لیکن ابو نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اگلے دن ابو کے ایک دوست آئے، ان سے بات ہوئی۔ ان کے محلے میں ایک اللہ والے رہتے تھے، کافی بزرگ تھے وہ اور بڑے نورانی انسان تھے۔ ان کے پاس گئے، روحانیت رکھتے تھے وہ، ان کے پاس گئے، انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے حساب لگایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر کالے جادو کے ذریعے جنات پھینکے گئے ہیں، وہ جنات اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو ایسی ایسی بیماریاں لگی کہ یہ زندہ ہی نہیں بچے گا، اس پر اس طرح کے جادو کیے گئے ہیں، اور اس کے بالوں پر وہ اثر ہوا ہے، اس کے بال لے کر وہ کام کیا گیا ہے۔ اب میں بڑا حیران تھا کہ میرے بال کوئی کیسے لے کے جا سکتا ہے۔ میرے روم میں سے میرا جو ہیئر برش ہے وہ مسنگ تھا۔ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ مجھے کافی دن سے اپنا ہیئر برش نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا میری سسٹر نے ان آنٹی کو میرے روم میں بھی جاتے دیکھا تھا، وہاں سے وہ ڈریسنگ سے انہوں نے میرا وہ برش اٹھایا اور انہوں نے وہ میرے اوپر جادو کروایا یا جو بھی کروایا۔ پھر انہوں نے بتایا اس کے روم میں بھی کوئی چیز ہے، وہ باقاعدہ تعویذ کے ذریعے آپ کے گھر میں ان موکلات کو، ان جنات کو بھیجا گیا ہے، اور وہ ابھی بھی آپ کے گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھے تعویذ دیا، اور کچھ تعویذ دیے نہانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے دیے، اور سختی سے کہا کہ اس روم میں نہیں سونا۔ ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہم لوگ گھر واپس آئے، امی کو اس بات کا پتہ چلا، پورے گھر کی تلاشی لی گئی، خاص طور پر میرے روم کی ایک ایک چیز کو باہر نکالا گیا، تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں کو جیسے گٹھری سی بنی ہوتی ہے وہ ملی،
ان میں لیمن تھے، ان میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں، ان میں چھوٹی چھوٹی گڑیاں بنی ہوئی تھیں، ان میں بھی سوئیاں لگی ہوئی تھیں، آنکھوں میں، سر میں، اور ان کے سر کے بال جو تھے وہ بھی باندھے ہوئے تھے، ان میں بھی سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہم لوگوں کو وہ چیزیں مل گئیں، وہ چیزیں بالکل میرے بیڈ کے نیچے کی طرف چھپائی ہوئی تھی، کارپٹ کے نیچے۔ جیسے وہ چیزیں نکلی، میرا تو بخار کم بھی نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس لے کر گئے، ان کا یہ کہنا تھا یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو میرے اوپر پھینکی گئی ہیں۔ پھر مجھے دم کیا، میں نے تعویذ بھی پہن، میرا بخار کم نہیں ہوتا تھا، جب وہ مجھے دم کرتے تھے تو میرا بخار کچھ کم ہو جاتا تھا۔ اسی رات کی بات ہے، میں سویا ہوا تھا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں اٹھا، بخار میں پہلے تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں امی پریشان ہو کے نہ رو رہی ہوں میری وجہ سے۔ جیسے میں امی کے روم میں سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ہم لوگوں کے صحن میں بالکل سیڑھیوں کے پاس کوئی بیٹھ کر رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون رو رہا ہے وہاں پر؟ جیسے ہی میں اس چیز کے پاس جانے لگا وہ چیز غائب ہو گئی، کوئی عورت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں پھر چیخیں مارتا ہوا اندر بھاگا، پھر ہم ان کے پاس گئے، وہ جو اللہ والے تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ چیز اب اس لیے رو رہی تھی کہ وہ جو سارا عمل تھا میں نے اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی تمہیں آواز دے، کوئی تمہیں آواز آئے، تم نے اس کے تعاقب میں نہیں جانا، وہ چیز تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی۔ پھر ان کے تعویذات کے بعد وہ میں نے پینے شروع کیے، گلے میں ڈالے، نہانا شروع کیا تو میرا بخار کم ہونا شروع ہوا۔ اب وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو فیملی ہے جس نے میرے اوپر یہ جادو کروایا ہے ان کو اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ وہ نیا کوئی دوبارہ سے وہ کام شروع نہ کر دیں۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا، ہم لوگوں نے وہ گھر بھی سیل کر دیا، وہاں پر ہم لوگ رہے ہی نہیں۔ پھر نئے گھر میں گئے، 1 سال کے بعد پھر میری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں سے میں دوبارہ کبھی بھی نہیں ملا، نہ ہی ہم لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں ہمیشہ اپنے اس خوفناک کہانی کے بعد یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ایسے حرکتیں کرتے ہیں ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے کام بالکل بھی نہ کریں کہ کسی جان کے ساتھ آپ کھیلیں یا ان کو نقصان دیں۔ بہت شکریہ نوید آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ ہم لوگوں کو ایسے مخفی دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheedwork57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔